مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. 8 آیتوں پر مشتمل سورہ تکاثر. بہت سارے افراد کو یہ سورت غالباً یاد رہتی ہے، نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اسی لیے آخری سورتوں کا انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کے تفسیر کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ جب آپ نماز کے اندر تلاوت کرنے لگے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے اور نماز کے پڑھنے میں مزہ آنے لگے. جیسے گزشتہ اور اس کے گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک سورت کا تذکرہ چل رہا تھا، حالانکہ کتنی مختصر، 3 آیتوں پر مشتمل، 3 ہی آیتیں، 2 لائن 3 آیتیں. سورہ عصر دکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن کتنی جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سے کوئی اور سورت نہ اترتی، صرف سورہ عصر اترتی تو امت کے ہدایت کے لیے یہی سورت کافی ہو جاتی. اندازہ لگائے کتنی جامع ہوں گے. تو ایسے قرآن ہے ہی جامع. قرآن سمندر ہے، گہرا سمندر، جتنا اس میں غوطہ لگائیں گے اتنی قیمتی چیزیں اس میں سے نکالتے جائیں گے. لاکھوں کی تعداد میں 1400 سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے تفسیروں کو لکھا گیا، بیان کیا گیا نہیں، کیا گیا؟ لکھا گیا. ہر زبان میں لکھا گیا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، ہر زبان کے اندر لکھا گیا. اور الحمدللہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا. اور ہر ایک کے لکھنے کا طرز الگ، انداز الگ. جب تفسیر کھولتا ہوں نا، 4-5 کتابیں دیکھتے ہیں اس میں سے، تو ہر ایک کا انداز الگ الگ نظر آتا ہے اور ہر ایک میں ایک الگ ہی نئی چیز سامنے آتی. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس سے ہم کبھی بھی بہراور نہیں ہو سکتے. اس کو پڑھنا ہے، آخری وقت تک پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، آخری وقت تک عمل کرنا ہے. نہیں اب میرا بس ہو گیا، یہ بس ہو گیا یہاں نہیں، کہاں؟ موت پہ. وہ بھی مرنے کے بعد، موت پہ بھی نہیں.
جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک بھی نہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد ہاں اب بس ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ بس ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور شیطان ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ حضرت نے کہا ابھی نہیں۔ حضرت نے کہا، یہ آخری داؤ تھا اس کا، کہا کہ ابھی نہیں، جب تک جان باقی ہے، جب تک تیرے ہاتھ سے نہیں، جب تک میری جان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں نکلتی، اس وقت تک میں تیرے ہاتھ سے نہیں بچا۔ ڈر رہے کون؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سعودی میں جس امام کو فالو کیا جاتا ہے، وہ امام اسلامک 4 لا ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اس میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ پر جان نہیں نکلتی، اس وقت تک میں تیرے ہاتھ سے نہیں بچا۔ کہاں سے وار کریں گا نا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا نا، غائبانہ شکل لے کر، کہا کہ میں خدا ہوں، آواز دے رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ میں خدا ہوں اور میں نے تجھ پہ نماز معاف کر دی، آج سے تجھے کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وہ سمجھ گئے، کہا کہ جس پر نماز اتری اس کو نماز معاف نہیں تھی، جس کے صدقے میں ہم کو نماز ملی اس کو نماز معاف نہیں تھی، وہ آخری وقت تک نماز کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اور مجھے نماز معاف ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کا۔ اس کے لیے بس نہیں، چلتے رہنا ہے، کب تک؟ جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے، دنیا سے چلے نہ جائے۔ اسی سورت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، الہاکم التکاثر، 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی کوئی شرک کا، بت پرستی کا، کفر کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی، اس سے آگے کوئی گناہ نہیں شرک والا۔ اور اللہ کو جو ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے صاف اعلان کیا ہے 5ویں پارے میں کہ اللہ شرک کے علاوہ دوسرا گناہ چاہے تو معاف کریں گے، چاہے تو پکڑ کریں گے، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے، اتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن ہم دوسرے چیزوں کو ہلکا سمجھتے، ہم دوسرے چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جو دوسری جو چیزیں ہیں نا، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اللہ نے اس میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے تمہارا جو تم کر رہے ہو۔ وہ کیا ہے؟ یہ سورت بتاتی ہے، الہاکم التکاثر۔ کتنی آیتیں ہیں بولو؟ بہت مختصر آیتیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی۔ ثم کلا سوف تعلمون، ایک آیت ہو، کتنی چھوٹی آیت۔ آگے کلا لو تعلمون علم الیقین، اتنی آیت، کتنی چھوٹی آیت، 8 آیتوں پر مشتمل۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ کتنی آیتیں؟ 1000 آیتیں۔ تم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ سورہ بقرہ جو ہے نا، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت، 2.5 پارے پر مشتمل ہے سورہ بقرہ۔ کتنے پارے پہ؟ 2.5 پارے پہ، لمبی لمبی آیتیں بھی ہے اس میں۔ ایک آیت تو پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں، تیسرے پارے میں پورے 15 لائن کی آیت ہے۔ ایک ہی آیت کتنے لائن اس میں؟ 15 لائن۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس میں باقاعدہ اصول بیان فرمائے، معاملات کے لین دین کے بارے میں صفائی ستھرائی کیسے اختیار کی جائے اس کے اندر تذکرہ فرمائے، گواہی کے بارے میں اس میں بیان فرمایا ہے۔ وہ پوری ایک آیت ہے 15 لائن کی۔ کتنے لائن کی؟ 15 لائن کی۔ تو یہ جو سورہ بقرہ پورے قرآن کے سب سے بڑی سورت ہے، اس بڑی سورت کے اندر کتنی آیتیں معلوم آپ کو؟ 286 آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 286 آیتیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو طاقت رکھتا ہوں کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون پڑھیں گا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کوثر پڑھ لو، اللہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی آیتیں؟ 1000 آیتوں کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ سورہ تکاثر، کوثر میں، کوثر نکلا ہوں گا، 3 آیت ہے، وہ تم لوگ سمجھیں گے اچھا ہے وہ مختصر سی آیت ہے سورہ کوثر۔ وہ قصہ سنایا تھا نا قبر والا کہ 2 بندے کا انتقال ہو گیا، ایک کا نام تھا یاسین اور ایک کا نام تھا اخلاص۔ ایک کا نام تھا یاسین اور ایک کا اخلاص۔ یاسین بڑی ہے اور اخلاص قل هو اللہ احد چھوٹی ہے۔ انتقال ہو گیا اور مرنے کے بعد فرشتے دونوں کے پاس آئے، تو اخلاص جس کا نام تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام تو اخلاص ہے، چل سورہ اخلاص سنا۔ وہ پھٹ کر کے سورہ اخلاص سنا دی۔ اب وہ جب سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، بازو والا سوچ رہا ہے کہ یار میرا نام تو سورہ یاسین، میرا نام تو یاسین ہے، اور یاسین تو کیا ہے، بہت لمبی ہے اور میرے کو یاد بھی نہیں ہے۔ اب میرے سے پوچھیں گے میرا نام کیا ہے تو میں کیا بتاؤں؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، کہنے لگا نام تو ویسے یاسین ہے لیکن پیار سے سب کوثر کوثر بلاتے ہیں۔ فرشتے نے کہا دونوں سنا، چل۔ کیا سنا؟ دونوں سنا، وہاں چالا کہ نہیں۔ تو سورہ تکاثر، کیا؟ سورہ تکاثر، یہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ پڑھیں گے اللہ کتنا ثواب دیں گے آپ کو؟ 1000 آیتوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے روزانہ۔ سو رہے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ سورت پڑھ لی اور سو گئے، اللہ آپ کے کھاتے میں کتنا؟ 1000 آیتوں کا۔ اور 1000 آیتوں میں کتنے حروف ہوں گے آپ گن بھی نہیں سکتے، اور ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے نیکی؟ شعب الایمان میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک حرف پر اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن اقول الف حرف لام حرف میم حرف، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کہہ دیا الف لام میم، اللہ نے اس کے کھاتے میں 30 نیکی لی۔ 1000 آیتیں، 1000 آیتوں میں کتنے حروف؟ آپ اندازہ لگائیں، رات میں سوتے سوتے کتنے کروڑ کے مالک ہو کے آپ سو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارا ملے گا، سارا کیش کی شکل میں۔ کل قیامت کے دن کرنسی یہی ہوں گی بھائی، نیکیاں یہی ثواب، یہی کرنسی ہوں گی، اسی کی شکل ہوں گی، یہی کا سکہ، یہی سکہ چلے گا، وہاں ڈالر وغیرہ کچھ نہیں چلے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھ کے پڑھو یا بغیر دیکھے پڑھو، آج سے انشاءاللہ روزانہ سورہ تکاثر پڑھ کے سوئیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 2 حدیثیں ہم لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا یلہی الہا، اس کے معنی آتے غفلت میں پڑ جانا، غفلت میں پڑ جانا۔ الہاکم تم لوگ، کم کا مطلب آتا ہے تم لوگ، تکاثر، تکاثر اس کا ترجمہ آتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ کیا کرنا؟ تقابل کرنا، بڑا کیا بولتے ہیں اس کو، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الہاکم التکاثر، تم لوگ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں غفلت میں پڑ گئے۔ الہاکم التکاثر، تقابل کے چکر میں تم کیا ہو گئے؟ غفلت میں پڑ گئے۔ اور یہ غفلت اتنی لمبی چلی، اتنی لمبی چلی کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے کس کی زیارت کر لی؟ قبرستان کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم کو قبرستان پہنچایا گیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ یہ دوڑ ایسی نہیں ہے، مال کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، بینک بیلنس کی دوڑ، یہ اتنی آسان نہیں ہے، جلدی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ بندہ کہاں نہ پہنچے؟ قبرستان نہ پہنچے۔ ایسے دوسرے کے جنازے میں نہیں، خود کے جنازے کی بات کر رہا قرآن، ورنہ روز جاتے بولیں گے، ویسا نہیں۔
حتیٰ زرتم المقابر کا مطلب یہاں تک کہ تم خود جو مال کے دوڑ میں لگے ہوئے تھے نا، دولت کے دوڑ میں لگے ہوئے تھے، جائیداد کے دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ایک کمایا دل نہیں بھرا تھا، اب دوسرے کی تیاری، دوسرا تھا تیسرے کی تیاری، تیسرا تھا چوتھے کی تیاری میں لگا رہا۔ حالانکہ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتا رہتا ہے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میرا 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 کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال تو صرف بندے کا وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اور اللہ کے طرف اپنے آخرت کے لیے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی شکل میں آگے بھیج کر جمع کر دیا۔ یہی تین چیزیں اصل میں اس کا مال ہے، باقی کا سب تو سب اس کا وارثوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس کے وارثوں کا ہے۔ 10 کروڑ کما لیا میں نے، اتنا کھا تو نہیں سکتا نا، میری لمٹ بہت تھوڑی ہے، میرے ضروریات زندگی انسان کی بہت مختصر ہے، باقی کا جو بچا ہے وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا۔ ان وارثوں کے چکر میں اپنے آخرت کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے نا، ما عندکم، لاجک کے خلاف نظر آتا ہے یہ جملہ۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے جیب میں ہے، جو تمہارے بینک بیلنس اکاؤنٹ میں ہے، جو تمہاری جائیدادیں، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، سب ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے پاس بھیجا ہے نا وہ کیا رہنے والا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اللہ کے رسول، ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، جانور ذبح کیا تھا، بکری کا بچہ۔ جب گھر میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا اس گوشت کا؟ فرمایا کہ سب ختم ہو گیا سوائے ایک سری کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، جو سب ختم ہو گیا کا مطلب کھا کے نہیں، تقسیم کر کے، صدقہ کر کے، لوگوں کو دے کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، جو ختم ہوا ہے وہ اصل میں باقی ہے، اور جو باقی ہے یہ اصل میں ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا تھوڑا ذہن الٹا چلتا ہے، ہمارا ذہن کیا ہے؟ الٹا چلتا ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 2,500 ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ 2,500 تمہارے باقی ہے بھائی، یہ 97,500 یہ ختم ہونے والے۔ یہ کیا ہونے والے؟ ختم ہونے والے۔ جو 2,500 زکوٰۃ کے شکل میں دیے ہیں، صدقات اور خیرات کے شکل میں دیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، یہ اصل میں باقی رہنے والے، یہ اصل میں۔ تو بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا جو پینا پرانا کر دیا وہی اصل ہے بھائی، وہی کیا ہے؟ وہی اصل ہے۔ ہمارے کپڑے جو پہنتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ بھی ایک شوق رہتا ہے اچھے اچھے اور زیادہ زیادہ کپڑے خریدنے کا، لیکن پہننے کا شوق نہیں رہتا ہے۔ 10 کپڑوں کی تھپیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کا نمبر ابھی تک آیا نہیں۔ حضرت پھٹے ہوئے کپڑے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت ایسا آتا کہ حضرت جنازے کفن کا کپڑا پہن کر دنیا سے چلے جاتے، وہی کپڑے اس کے ویسے کے ویسے رہ جاتے۔ پھر وہ کپڑے کس کے بھائی؟ تیرے تو تھے ہی نہیں، تیرے تو تھے ہی نہیں، تیرے ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے گھڑیاں لے کر آیا ہے، لاکھ روپے کی، 60 ہزار روپے کی گھڑیاں، شوق رہتا ہے بعض لوگوں کو، الماری میں ایک کپا گھڑیوں کا، ایک کپا پرفیومز کا، ایک کپا اسے الگ الگ چیزوں کا، شوقین قلم رکھے ہوئے الگ الگ چیزوں کے۔ مر گئے، کیا ہو گیا؟ ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ایک گھڑی کافی تھی، بگڑ گئی تو 2 ٹھیک ہے۔ یہ شوق ہم جنت میں پورا کریں گے، شوق کہاں پورا کریں گے؟ یہاں شوق پورے ہو بھی نہیں سکتے، یہاں شوق پورے ہو بھی نہیں سکتے۔ یہ دنیا کو اللہ نے شوق کے پورا کرنے کی جگہ بنائی ہی نہیں ہے۔ اچھے اچھے جوانوں کو، ابھی ایک ایروڑا کے اندر ایک ایسی خبر آئی ہے کل ہی، ایک بندہ جم ٹرینر تھا، طبیعت بالکل لحیم شہیم، ہٹا کٹا ماشاءاللہ، دکھنے میں بھی خوبصورت، باتھ روم میں گیا فجر کے وقت میں، پیرالائز اٹیک آیا، ویسی کیفیت میں اس نے دروازہ کھولا، بایاں پیر بایاں ہاتھ دماغ تک چلا گیا، اب ہاسپٹل میں، کوئی بھروسہ نہیں بھائی، کوئی کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں۔
اسی زندگی گزارے نا ایسا بچ بچ کے زندگی گزارنا ہے. کیسے؟ دماغ کے اندر ہر وقت یہ لائٹ سلگتے رہنی چاہیے, کبھی بھی کیا بھی ہو سکتا ہے بھائی, کبھی بھی. ایک بندہ لیکچر دے رہا ہے, ویڈیو اس کا 21 سیکنڈ کا ویڈیو تھا. کتنے سیکنڈ کا؟ 21 سیکنڈ کا ویڈیو ہے. بندہ لیکچر دے رہا ہے, سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور لیکچر دیتے وقت اتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے وہ اس 21 سیکنڈ کے ویڈیو میں وہ لیکچر دیتے دیتے اچانک جھک گیا اور اوندے منہ زمین پہ گرا, اور اسی وقت اس کی جان چلی گئی. کتنے سیکنڈ کا کھیل ہے؟ 21 سیکنڈ. بہت بہت مختصر کھیل ہے یہ, بہت مختصر کھیل ہے. زندگی بس نام ہے ایک سانس کا, کہتے ہیں زندگی بس نام ہے ایک سانس کا, چل گئی تو یہ جہاں اور رک گئی تو ہو جا. تو اس کے لیے بچتے بچتے زندگی گزارنا ہے, بچتے بچتے اپنے پہلوؤں کو, اپنے بازوؤں کو, اپنے جسموں کو, اپنے روح کو, اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے دنیا سے چلے جانا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم سب کے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں غفلت میں پڑ گئے یہاں تک کہ تم نے قبرستان کو دیکھ لیا. زرتم یہ زیارت سے ہے, تم نے قبرستان کی زیارت کر لی. تم نے کس کی زیارت کر لی؟ قبرستان کی زیارت. ایک ویڈیو ایسا بھی دیکھا, آج ہی دیکھا, کہ ایک جنازہ تھا, میت کے لیے ایک قبر کھودی گئی, باقاعدہ ایک قبر کھودی گئی, اور میت کو قبر کے بازو میں رکھا. ایک بندہ اب جنازہ رکھ ہی رہا تھا, تو رکھتے رکھتے اس بندے کا پیر پھسلا اور وہ کہاں گر گیا؟ قبر میں گر گیا اور انتقال ہو گیا. اور اسی قبر میں اس کو نہیں بولتے بھائی کیا ہوگا بھائی, جس کے جنازے میں جا رہے پتہ نہیں اس سے پہلے میں دفن ہو جاؤں. جس کا ابھی اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک مؤذن صاحب نے اعلان کیا کہ ظہر کی نماز میں بھائی فلاں بندے کا جنازہ ہوگا, اعلان کیا, اور عصر کی نماز میں اسی مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی. ایسا ہی کھیل ہے زندگی, ایسی ہی ہے, اللہ نے ایسے ہی بنائی ہے دنیا کو, اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. جو آیا ہے جانا ہے, جو وجود میں آیا ہے اس کو فنا ہونا ہے, اس لیے کہ مخلوق تو مخلوق ہے نا. تو حتی زرتم المقابر, اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, جس مال کے دوڑ میں آخرت کو بھلا دیا, اللہ کو ناراض کیا, جنت کو آگ لگا دی, جہنم کے مستحق بن گئے. میرا مال کرتے کرتے اس کے تو تین ہی چیزیں بھائی, کھانے کے لیے کیا چاہیے, کھا لیا ختم کیا وہی اس کا مال ہے. ذخیرہ کیا ہے سالوں کا لیکن پل کی خبر نہیں, پل کی سامان 100 برس کا, پل کی وہ ہے نا شعر مشہور, سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. سالوں کا راشن بھرا ہوا ہے لیکن کل کیا ہوگا پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نا زندگی ایسی گزارو جیسے کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کر کے گزارتے. تغدو خماسن و تروح بتانا, صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے اپنے گھونسلوں سے, لیکن جب لوٹ کر آتے ہیں تو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے. کون سی دکان لگتی ہے ان کی, چپل کی, کپڑے کی, گھڑی کی, چشمے کی, کئی کی دکان کھول کر بیٹھتے. دیکھیں کبھی کبوتر کھول کے بیٹھا ہوا ہے چشمے کی دکان, اور کوا کھول کے بیٹھا ہوا ہے گوشت کی دکان. دیکھیں کوئی دکان نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی کاشتکاری نہیں, لیکن جب جا رہے تو, اور کتنے ہیں عربوں کی تعداد گن بھی نہیں سکتے, وہ اللہ کے علم میں, اللہ سب کو کھلا رہا ہے, اللہ سب کو کھلا رہا ہے. روزی کا مالک تو اللہ ہے بھائی, اللہ تو دے گا. کوشش کرتے رہو حلال روزی کی, حرام سے بچتے رہو. بقدر ضرورت بقدر کفایت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے گزشتہ جمعہ کو سورہ عصر کے آخری جو 2 آیتیں ہیں اس پر, جو صبر والی جو آیت تھی اس پر یہی بات آپ کو کہی تھی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن بندے سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے خاص طور پر. ایک صحت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ صحت کے بارے میں. کتنی بڑی نعمت ہے صحت. مان لو کچھ نہیں ہمارے پاس لیکن صحت ہے, کروڑ پتی ہے ہم, ارب پتی ہے ہم, ایک دن ایک ٹائم کے ڈائلیسس کا خرچہ 15 سے 20 ہزار روپے کا آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن میں بندے کا 20 مرتبہ ڈائلیسس ہوتا ہے, خون فلٹر ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ. 20,000 روپے بھی اگر ایک ٹائم کا پکڑا جائے تو 20 مرتبہ کا کتنا ہوا؟ کتنا ہوا؟ کتنا؟ 4 لاکھ روپے صرف کس پہ ہو گئے؟ وہ ایک دن کا ڈائلیسس کا خرچہ ہو رہا ہے. یہ آنکھوں سے نظر آنا, کان سے سنائی دینا, یہ ہاتھوں کا یہ گھٹنے,
گھٹنے درد کر رہے, یہ جو مساج وغیرہ کرتے نا, تھیریپی وغیرہ, 60 70 ہزار روپے کا کورس ہے, 20 دن کا, 20 دن 25 دن 30 دن کا یہ کورس ہوتا ہے, 60 ہزار روپے کا ان کا کورس ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. بچپن سے لے کر اب تک اللہ نے صحیح سلامت گھٹنے ہم کو عطا فرمائے. جب درد ہوگا تو اس کی صحت کا احساس ہوگا. کمر جب جھکنے میں جب ایسا چمکیں گے نا, جب ایسا کریں گے نا, جب اچھا ہٹا کھٹا چلتا تھا تب اس وقت کیا اس کی نعمت تھی, تب اس کمر کا احساس ہوگا. آنکھوں سے کم نظر آنے لگے گا, چشمہ لگا کر جب پڑھنے آنے لگے گا نا, اس کو بغیر چشمے کے پڑھ نہیں سکیں گا, اس وقت احساس ہوگا کہ بھائی اللہ نے تجھے کس نعمت سے نوازا تھا. ساری رات موبائلوں میں گزارتے آج کے نوجوان, ساری رات آنکھ میں پانی آتا ہے پھر بھی موبائل دیکھتے ہیں, ساری رات گزرتی, دیکھ رہے گیم کھیل رہے, ہاتھوں میں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے. اللہ نے یہ نعمت اس لیے تو نہیں دی تھی نا کہ اللہ کی نافرمانی کرے. میری اولاد میرے مال سے اگر غلط فائدہ اٹھائے یا میرے منشے کے خلاف, جیسے مثال کے طور پر میں نے میری اولاد کو 1000 روپے دیا اور اس سے کہا چل یہ تیرے, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یار میرے لیے ذرا آئس کریم لے کر آنا, پیسے دو, دیا نا تجھے 1000 روپے, وہ تو میرے ہیں, میں نہیں دیتا, تم کو دینا ہے تو دو, نہیں تو جاؤ بغیر آئس کریم کے رہو. کتنا برا لگے گا. میرے 1000 روپے لیا ہے, مجھے شان پٹی کر رہا ہے, برا لگے گا نا, برا لگے گا. اللہ نے زندگی عطا فرمائی, اللہ نے یہ صحت عطا فرمائی اور اللہ ہی کے نافرمانی میں لگا رہے. کان میں جب درد ہوتا ہے نا تب اس کا احساس ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے, اللہ ایسی تکلیف تو دشمنوں کو بھی نہ ہو. ایک صحت کیا کیا گناؤ آپ کو, ہر درد کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہے. پیٹ کا درد جب اٹھتا ہے تو وہ مریض کہتا ہے کہ پیٹ کا درد تو کسی کو اٹھنا نہیں چاہیے. داڑھ کا جب درد اٹھتا ہے تو وہ مریض کیا کہتا ہے, بھائی یہ درد تو کسی کو اٹھنا نہیں چاہیے, کسی دشمن کو بھی اللہ ایسا درد نہ دے. پتری کا جب کسی کو درد ہوتا ہے, مچھلی کی طرح مریض وہ بیمار ایسا تڑپتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ درد تو کسی دشمن کو بھی نہ ہو جائے. کیا کیا نعمتیں گنائیں گے اللہ کی, کیا کیا نعمتیں گنائیں. ایک انگوٹھا جب زخمی ہوتا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے, اس زخم لگنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا اہم تھا, وہ کتنا اہم تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ ہر انسان سے یہ 2 سوال تو لازماً پوچھیں گے کہ میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی, تو نے اس کا کیا حق ادا کیا. بہت بڑی نعمت ہے, کروڑ پتی ہے لیکن کھا نہیں سکتا, اتڑیا اس کی ایسی سڑی ہوئی ہے, اس کی اتڑیا کیا ہو گئی ہے, ایسی کی تیسی ہو گئی اتڑی ہوگی, تو کھانا ہی نہیں کھا سکتا, گھاس پھوس کھا کے زندگی گزار رہے ہیں, چاول کا پانی اور ابلے ہوئے دال کا پانی پی کر زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا کرتے ایسے مال کو, چاٹتے. لعنت ہے پھر ایسے مال پر کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے ہم کو مال کم دیا بھلے, لیکن اللہ نے صحت اگر عطا فرمائی ہے, ہم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں. ہم دنیا کے بندے شکایت کرتے نا کہ یار غیروں کو اللہ کتنا مال دیتا ہے, ہم کو نہیں دیا ہے. بھائی ان کا مال ان کو مبارک, ان کا مال. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ کے تقسیم پر ہم راضی ہے, اللہ نے ہمارے لیے علم چنا ہے اور جاہلوں کے لیے اللہ نے مال کو چنا ہے. اللہ نے کس کو چنا ہے, مال کو. تو اللہ نے یہ جو تقسیم فرمائی ہے, ہم اس تقسیم پر کیا ہے, بولو راضی ہے. یہ جملے کہاں کرو, اے اللہ ہم تیرے تقسیم پر راضی ہے, جتنا ملا اس پر راضی ہے, جو ملا اس پر راضی ہے, جیسے ملا اللہ اس پر ہم کیا ہیں, راضی ہے. تو صحت ایک سوال تو لازماً پوچھا جائے گا, اور دوسرا کیا, میٹھے پانی, میٹھا پانی تجھ کو دیا تھا, اس کا کیا حق ادا. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. افطاری میں پتہ چلتا ہے, افطاری میں پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. دسترخوان سجا ہوا ہے, ہزاروں آئٹم اس پہ رکھے ہوئے ہیں اور کولڈ ڈرنک بھی ہے, لیکن اگر پانی نہیں رہا تو انسان کیا کہتا ہے, ساری نعمتیں اس کے سامنے پھیکی ہے نا, میٹھا پانی. تو میں نے گزشتہ ہفتے پھر اس پر تفصیلی روایت بیان فرمائی تھی, حضرت ابو بکر صدیق کی, حضرت عمر فاروق کی. بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے. پھر ایک باغ میں گئے تو وہ صحابی نے کھجور کا خوشہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے پیش کیا, پھر ٹھنڈا پانی پیش کیا. اس پر اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی. تو یہ ٹھنڈا پانی, تو بولو یہ 2 نعمتیں 24 گھنٹے جب سے پیدا ہوئے ہمارے پاس ہے یا نہیں. ہاں, پہلے بادشاہوں کو جو نعمتیں نہیں ملتی تھی,
آج ہمارے جیسا مڈل کلاس کا انسان اس سے زیادہ نعمتوں میں پل رہا ہے. ہوا کی جب ضرورت پڑتی تھی نا تو پنکھا اور کولر اور اسی تو تھی ہی نہیں, دو دو باندیا اور نوکروں کو رکھنا پڑتا تھا وہ ایسا پٹا ہلانے کے لیے. جب گرمی ہو رہی وہ کیا کر رہے, وہ ہاتھ ہلا رہے, تو اتنا ہی. ان کو تو بول نہیں سکتے کہ بھائی 2 نمبر پہ کر, 3 نمبر پہ کر, اتنا ہی کہہ سکتے کہ بھائی زور سے کر. اور ابھی تو اتنی زیادہ سہولتیں ہیں کہ فین کے لیے بھی ریموٹ آ گیا ہے, اٹھ کے بٹن کے اوپر بٹن کو گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ہیٹر بھی آ گئے ہیں, کمرے کے اندر ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیٹر بھی آ گئے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ ہم کو دے رہے. کبھی کبھی نہاتے تھے ان کی باندیا, ان کی رانیاں, تو اس کے لیے اعلان ہوتا تھا محل کے اندر کہ بھائی فلاں بادشاہ کی فلاں رانی, ایک تو رانی رہتی نہیں تھی, 4 رانیاں ہوتی تھی, تو فلاں رانی نہا رہی ہے تو اب اس کے نہانے کا انتظام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پانی کو گرم کیا جا رہا ہے. ہم پیشاب کرنے کے لیے گئے, اچانک ہمارا دل ہو گیا کہ غسل کرنا ہے, تو اسی لمحے گیزر میں سے کیا ہو رہا ہے, اس کے لیے پہلے سے گھنٹوں پہلے سے انتظام کرنے کی ضرورت. سوچو کتنی نعمتیں اللہ ہم کو عطا فرما رہے, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مال کے اعتبار سے ہم سے کمتر کو دیکھو, شکر کی کیفیت پیدا ہوں گی, اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہمارے سے اوپر والوں کو دیکھو تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم کیا کرتے, اس کا الٹا کرتے, اس کا الٹا کرتے. جو بندہ سنت فرائض بھی چھوڑ رہا ہے نا, تو ہم فرض پڑھ کے کیا کرتے, یار میں تو فرض تو پڑھ رہا نا. ویسے بندے کو دیکھ رہے جو بندہ کیا نہیں پڑھ رہا, فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, فرض عبادتیں بھی نہیں کر رہا, اس بندے کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو فرض تو پڑھ رہا نا, سنت تو کیا ہے, ٹھیک ہے چلو چھوڑ دیتے. ایسے وقت میں اس بندے کو دیکھنا چاہیے جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے اور اشراق اور چاشت کی پابندی کرتا ہے. اور مال کے اعتبار سے سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے تو اپنے سائیکل پر ناشکری کرتا ہے, ٹو ویلر والا 4 ویلر والے کو دیکھتا ہے تو اپنے کار پر ٹو ویلر پہ کیا کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے. کار والا اونچی کار والے کو دیکھتا ہے تو جو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی اس کو کیا کرتا ہے, اس پر ناشکری کرتا ہے. اور اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے اللہ مال بڑھائے گا, ناشکری کرو گے اللہ مال کو گھٹا دے گا, مال کو اللہ چھین لے گا. اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. 2 چیزیں واپس آتی ہیں, 1 چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, 2 چیزیں واپس آتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, 1 اہل و عیال, دوسرا مال, اور تیسرا اعمال. اہل و عیال اور مال یہ دونوں چیزیں واپس آتی ہیں اور اعمال اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے کس کے دوڑ میں لگنا چاہیے, اعمال کے دوڑ میں لگنا چاہیے, نہ کہ مال کے دوڑ میں لگنا چاہیے. مال کماؤ, کون منع کر رہا ہے, دوڑ نہ لگاؤ. کیا نہ لگاؤ, آج ریس لگی ہوئی ہے, ریس آگے بڑھنے کی, مال کے اعتبار سے اسی وجہ سے انسان کیا ہے, جتنا ملا اس میں سکون سے نہیں ہے, جتنا ملا اس کے اندر خوش نہیں ہے. کروڑوں کا ملنے کے بعد بھی راتوں کی نیندیں اس کے حرام. حتی زرتم المقابر, قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں تم کیا ہو گئے, غفلت میں پڑ گئے. اور یہ غفلت اتنی لمبی چلی کہ حتی زرتم المقابر, کہ تم نے کس کو دیکھ لیا, قبر کو دیکھ لیا. قبر تک تم پہنچ گئے, تمہاری غفلت نے تم کو قبر تک پہنچا دیا. کلا, ہرگز غفلت میں نہ پڑنا. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کلا کا ترجمہ کیا کیا, کلا ہرگز نہیں. بہت سارے مفسرین نے صرف اتنا ترجمہ کیا, ہرگز نہیں. لیکن مفتی سعید صاحب پالن پوری ہدایت القرآن میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہرگز غفلت میں نہ پڑے رہنا. سوف تعلمون, قریب ہے کہ تم جان جاؤ گے. کب تک, قبر میں پہنچو گے تو جان ہی جاؤ گے. سوف تعلمون کا ترجمہ ان قریب تم جان جاؤ گے. یہ جو غفلت کی جو سزا ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ تم کب جانو گے, قبر میں پہنچو گے تو جان جاؤ گے.
ثم کلا پھر کہہ رہا ہوں، ہرگز غفلت میں، پھر ثم کا ترجمہ کیا؟ پھر کلا، اللہ کہہ رہے ثم کلا پھر کہہ رہا ہوں، تین مرتبہ اللہ کہہ رہے، تین اے بندہ، اے میرا بندہ، یہ دنیا کے کیا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، تیرے لیے جس نعمت کو تو آگے پیچھے کر رہا ہے، نعمت کے لیے آخرت کو آگ لگا رہا ہے، تیرے لیے تو یار اس سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ ثم کلا میں تجھے پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کے بھاگ دوڑ میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، غفلت میں نہ رہنا۔ سوف تعلمون، قبر میں پہنچو گے تو جان ہی جاؤ گے۔ سوف تعلمون کا ترجمہ ان قریب تم جان جاؤ گے۔ کلا، ان قریب، کلا ہرگز غفلت میں نہ پڑنا۔ پھر آ گیا 3 مرتبہ اس صورت کے اندر کلا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کلا۔ یہ سخت جملہ ہے، بہت تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ کلا ہرگز غفلت میں نہ پڑے رہنا۔ لو تعلمون علم الیقین، یہاں تک کہ تم علم یقین، یقین کے درجے میں جان جاؤ گے۔ کس کے درجے میں؟ علم جو ہے نا 3 طرح کا ہوتا ہے، علم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ کتنے طرح کے علم ہیں؟ تینوں کی کوالٹی الگ الگ ہے۔ ایک علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین، کسی نے آپ کو خبر دی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے، آپ سے سوال و جواب کریں گے، اور اگر صحیح نکلے تو پاس ہو گئے، جنت کی کھڑکی کھولی جائیں گی، تم کو جنت میں اپنا مقام دکھایا جائے گا۔ ناپاس ہو گئے تو قبر کو دبایا جائے گا، ساری فصلیاں ایک دوسرے میں گھسیں گی، ازدہے، سانپ، بچھو تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ ہم نے سنا، پڑھا کتابوں کے ذریعے سے، اور ہم نے ایمان لائے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اس چیز کا ہمیں علم، یقین کا ہمیں علم ہو گیا، یقین کا ہمیں کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس کے 2 مثالیں ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کوئی بندہ باہر سے آیا اور آ کر کہا کہ او فلاں بستی کے اندر کیا ہو گئی؟ آگ لگ گئی، فلاں بستی میں آگ لگ گئی۔ سنا نا؟ علم ہو گیا آپ کو کہ فلاں بستی میں کیا ہو گئی، علم کی ایک قسم، آگ لگ گئی، اس چیز کا علم ہو گیا۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا قبر میں عذاب ہوگا، اس کا علم ہو گیا۔ دوسرا علم عین الیقین، جب بندہ مر گیا اور قبر میں پہنچ گیا، منکر نکیر آئے اور اپنے آنکھوں سے منکر نکیر کو دیکھا، جنت کی کھڑکی کھولی گئی، اپنے آنکھوں سے کھڑکی کے اندر جنت کو دیکھا، قبر کو دھسایا گیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ ہے عین الیقین۔ کیا ہو گیا؟ عین الیقین۔ اب جھٹلانے کا کوئی سوال اس پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی دوسری مثال لیتے، جس بندے نے کہا نا کہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہے، پہلا علم کے ذریعے صرف سننے سے معلوم ہو گیا کہ بھائی علم ہو گیا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، فوراً گاڑی کا اسٹارٹر مارا اور اس جگہ پہ پہنچے اور دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ کیا ہے، سچ مچ کی آگ لگی ہے۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو دوسرا والا پہلے والے سے زیادہ کیا ہو گیا؟ اسٹرانگ ہو گیا نا۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہوا علم۔ کس سے دیکھا ہوا علم؟ آنکھوں سے دیکھا ہوا علم۔ تیسرا ایک علم ہے حق الیقین، جیسے مثال کے طور پر پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ پہلا درجہ، وہاں جا کر دیکھا آنکھوں سے، عین الیقین۔ دوسرے نمبر کا کہ ہاں بابا یہ آگ ہے۔ اس میں بھی تھوڑی سی کمزوری ہو سکتا ہے کہ یہ لائٹنگ ہو آگ کی شکل میں، نہیں کہ ابھی آج کل آتی ہے دور سے ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں لگی۔ جا کر قریب سے اس کو چھو کر دیکھا، چٹکا بیٹھا ہاتھ پہ، جب چٹکا بیٹھا تب وہ ثابت ہو گیا حق الیقین۔ یہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا کہ اے باپ رے سچی کا یہ کیا ہے، یہ آگ ہی ہے جو جلاتی ہے۔ جب بندہ گزرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ حق الیقین کے درجے میں ہوگا۔ جس کے درجے میں جہنم کو دیکھے گا تو عین الیقین، جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ کون سا؟ حق الیقین۔ چٹکا بیٹھے گا تو سمجھ جائیں گا ہاں بابا یہ سچ مچ کی جہنم کی آگ ہے، وہاں پھر واپسی کا کوئی راستہ۔ ترجمہ اسی
اسی علم کو اس صورت میں بیان کیا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز غفلت میں نہ پڑے رہنا کہ تم علم الیقین کے درجے تک جان لو، اتنے وقت تک غفلت میں نہ پڑے رہنا۔ لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جحیم کے معنی جہنم، لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور بالضرور آنکھوں سے دیکھنے کے درجے میں دیکھو گے۔ یہاں تک کہ گویا کہ یہ بتا رہے قرآن کی آیت میں کہ تم جہنم تک پہنچائے جاؤ گے، اتنے قریب آؤں گے کہ تم آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ساری نعمتیں جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمتوں کے دینے کے بعد نعمتوں کا سوال کرنا دینے والے کا حق ہے۔ نعمتوں کے دینے کے بعد نعمتوں کے دینے والے کا نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت پر ہم پلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کا حق ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائیں گے وہ اللہ پوچھے گا تجھے نعمت فلاں نعمت عطا فرمائی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ شارٹ فارم میں بتاؤں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ دنیا میں آزاد بے راہ روی کی زندگی جو گزارتے ہیں نا، ہم اس سے باہر آ جاؤ۔ یہ صورت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، تم اس سے کیا ہو جاؤ؟ غفلت کی زندگی سے باہر آ جاؤ، باز آ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو آخرت کے لیے۔ دنیا کے ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ لگے رہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس صورت پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صورت کے پڑھنے پر کتنے 1000 آیتوں کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم زدنا ولا تنقص علینا، اللہم کرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم اثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم ارزنا وارض عنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ جزا اللہ ان محمدا ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔